الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت پچھلی دفعہ ہم نے شروع کی تھی عید کی مناسبت سے، کیونکہ عید میں بھی عید کا ذکر ہے اور ہم نے بھی عید منائی تھی، تو اس میں کچھ بات باقی رہ گئی تھی اور اس میں سے اصل میں ایک خاص بات عرض کرنی ہے۔ ان کی عید اپنی الگ تھی، ہر قوم کی عید الگ رہی۔ آدم علیہ السلام کی عید توبہ قبول ہونے پر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کو نجات ملی انہوں نے خوشی منائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ عید تھی جس دن مائدہ نازل ہوا، دسترخوان۔ مائدہ کیا تھا؟ کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان۔ تو فرماتے ہیں جب کہا حواریوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے، یہ بنی اسرائیل کے لوگ چلے آ رہے تھے، یہ متبعین ہو کے بھی ذرا کمزور سے تھے، ادھر موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اللہ سے بات کرنے، ملاقات کرنے، اور یہاں یہ گوشالہ پرستی میں مشغول ہو گئے، اتنے بیچارے کچے سے تھے۔ تو یہ حواری بھی ایسے ہی تھوڑے سے کچے تھے، تو انہوں نے کہنے لگے هل يستطيع ربك ان ينزل، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ينزل علینا کہ وہ ہم نازل کرے ہم پر مائدہ، ایک کھانوں سے بھرا ہوا، من السماء، آسمان سے، ہمیں پکانا نہ پڑے بلکہ آسمان سے وہ نازل کرے۔ ایک تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، رب تو ہر کام کر سکتا ہے، یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن محمد کو یہ طرز گفتگو پسند نہیں تھی۔ بھائی باہر جا کے نماز پڑھو، وہاں باہر جاؤ جہاں سے نظر نہ آئے، یہاں کام ہو رہا ہے اس میں خلل نہ ڈالیں، جزاک اللہ۔ تو حضرت کی علمت فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا میں جا سکتا ہوں، ایسے کہتے ہیں میں جا سکتا ہوں، آئی کین گو، تو یہ طریقہ وہی عیسائیت والا ہے کہ آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی رب تو قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ اجازت لے، حضرت ثانی نے فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پیر سلامت ہیں، آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں چلا جاؤں، یہ طریقہ میں جا سکتا ہوں، یہ وہی طریقہ انگریزی اور عیسائیوں کا۔ تو بہرحال کوئی گناہ نہیں ہے ایسا کہنا، لیکن انہوں نے جو یہ اختیار کیا یہ وہی کچے اور نئے پن کی علامت تھی۔ اور لیکن بعض شراح نے اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یعنی کہ ویسے تو ہے لیکن کیا اس موقع پر وہ ایسا ہمارے لیے ایسا کر دیں گے؟ قادر مطلق تو ہیں لیکن کیا ہمارے لیے بھی ایسا کر دیں گے اللہ تعالی؟ اور بلکہ ایک قرات میں ایک مفسر لکھتے ہیں، ایک قرات میں اس کو یوں پڑھا جاتا ہے کہ هل يستطيع ربك کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کریں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے رب سے، تو یہ مطلب بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن صحیح ترجمہ یہی بن رہا ہے لغت کے اعتبار سے، صرفی نحوی اعتبار سے، کہ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے ان ينزل کہ ہم پر وہ نازل کرے علینا مائدہ، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ ایسی باتیں کرتے ہو تم کہ ایمان والے ہو کر پھر تم معجزہ طلب کرتے ہو اور ایسی آزمائش کرتے ہو۔ ایمان والوں کو چاہیے وہ ایمان لائیں، دعا کریں، جو ضرورت ہے دعا کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے یعنی وہ کوئی چیز سے کنڈیشنل ہو جائے کہ ایسا ہو تو پھر ہم ایمان لائیں گے ورنہ نہیں، یا ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ تو پھر آگے لیکن جب انہوں نے کہا اتقوا اللہ، قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تو ایمان والوں کو یہ روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی فرمائش کریں جبکہ وہ ایمان لا چکے ہیں۔ قالوا، تو کہنے لگے نرید ان ناکل منہا، وہ کہنے لگے ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسی سے ہمارا ایمان پختہ ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ ان ناکل منہا، کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہم مطمئن ہو جائیں ہمارے قلوب، اس کی وجہ سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ یعنی کہ ہم جس نبی پر ایمان لائے ہیں
اور وہ خدا بالکل برحق ہے، جیسا ہم نے کہا ویسا ہو گیا، جیسے لیطمئن قلبی ولیکن لیطمئن قلبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ کہا کیوں نہیں، ایمان تو میں لاتا ہوں، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں. تو تقریباً یہی صورتحال انہوں نے پیش کی کہ ہمیں بھی تطمئن قلوبنا، کہ ہمارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں گے، ونعلم، اور ہم جان لیں گے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا، آپ سچے نبی ہیں اور آپ کا وعدہ سچا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور اس کے بعد بھی ہم ہو جائیں گے گواہ، یعنی ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ہم اس کو بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے تو ایسا ایسا معجزہ دیکھا ہے، تو یہ نبی برحق ہیں. تو بات ان کی ایک لحاظ سے ٹھیک تھی، یعنی کہ اب انہوں نے جو شرح کی اس سے بات کھل گئی کہ وہ ان کی نیت کوئی ایسی نہیں تھی، بلکہ نیت ایک صرف فرمائش کرنے کی تھی، انداز تھوڑا سا مختلف تھا، نئے ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے کی وجہ سے. یہ پھر ہمارے اسی لیے اولیاء اللہ یہ بات کرتے کہ کسی کی ولایت پر اعتماد اور اس کے کرامت سے مت کرو، بلکہ جب اعتماد کر لیا تو اب اس کے پر اندھا اعتماد کرو، کرامت کا انتظار مت کرو. کرامت بعض دفعہ نظر بندی بھی ہوتی ہے، لہذا بہت سے لوگ ایسے نظر بندی کرتے ہیں، دوسرا آدمی اس کو دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں نے بتایا ایسے کام کہ جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ایسا ہو گیا، تو اس کو نظر بندی کہتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص سنت و شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ نظر بندی ہے، اور اگر اللہ والا ہے تو پھر کرامت ہے. اب اس کی تخصیص عام آدمی نہیں کر سکتا، اس کی تخصیص اہل علم اور خاص اہل علم کر سکتے ہیں، جن کو یہ فہم حاصل ہو جائے کہ یہ نظر بندی ہے یا کرامت ہے. اور اگر کرامت ہے تو کرامت کوئی خاصہ ولایت میں سے نہیں ہے کہ جس کرامت نہیں ہوگی تو ولی اللہ نہیں ہوگا. کرامات الاولیاء حق، یہ اپنی جگہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی اللہ میں کرامت ہو. سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی ان اکرمکم، کرم کا جو ہے وہ اصل مادہ کیا؟ کرامہ. کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مکرم محترم معزز وہ ہے جو جتنا تقوی سے رہنے والا ہے. تو سب سے زیادہ کرامت والا وہ ہے جو جتنا تقوی سے رہتا ہے، جتنی زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، احتیاط اور حزم کے درجے میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کسی وجہ سے مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہ راضی ہیں مجھ سے، خفا تو نہیں ہیں. یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا؟ یعنی جو عاشق ہوتا ہے اس کو یہ خدشہ رہتا ہے کہیں کسی میری بات سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. تو اس لیے اس آدمی کو چاہیے کہ بجائے ایسی فرمائش کرنے کے اللہ سے فریاد کرے اور دعا مانگے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی شرح کر دی تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال عیسی ابن مریم. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں بھی عیسی ابن مریم، خالی عیسیٰ بھی کہہ سکتے تھے. عیسیٰ کون تھے؟ جو حضرت مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ سب نے مریم کہنے کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے، حضرت مریم کے بیٹے تھے. لیکن عیسائیوں نے پھر بھی کھینچ تان کے اس کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، نعوذ باللہ. تو اور یہ بات تو ظاہر سی بات ہے یہ کر رہا ہے. قادیانی بھی ایسی کہتا ہے، قادیانی بھی اسی طرح کی بات کرتا ہے، اور لوگ قادیانی کو بہت سے سادہ لوگ مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بھی ایسی بات کرتا ہے. اور بھی بہت سی ایسی بیہودہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے صحبت کی اور پھر اس کے نتیجے میں مجھ سے یہ اولاد پیدا ہوئی، نعوذ باللہ. اس طرح کی بات قادیانی کرتا ہے ایسے موقع پر. تو یہ اس کے کفر میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور روح اللہ اسی لیے کہ اللہ کی نشانی ہے، کلمت اللہ، اللہ کی نشانی. جب نجاشی کے سامنے حضرت جعفر نے یہ بات کہی تھی رضی اللہ عنہ کہ ہم تو ایسے قوم تھے، حبشہ سے جب ہجرت کر کے گئے تو ایسے یہ ظالم تھے، اہل عرب اتنے ظالم تھے کہ ان کو اب چلے گئے، جا رہے ہیں، جاتے ہی پیچھے آدمی دوڑایا کہ دیکھو یہ جانے نہ پائیں. پہلے یعنی وہاں جا رہے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ کی زمین وسیع ہے
تم کہیں پہ چلے جاؤ، آپ تو خود تو برداشت کرتے تھے، لیکن جیسے کہتے ہیں آدمی خود فاقہ کر لیتا ہے، اپنے بچوں کا رونا اور فاقہ نہیں دیکھا جاتا۔ آپ ساری مصیبتیں برداشت کرتے تھے، لیکن آپ سے امت کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی تھی کہ صحابہ کو اس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، یہ کمزور ہیں اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہہ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب کفر میں تھے تو ہماری عزت تھی، ہماری بات تھی، اب یہ لوگ ہمیں اتنا ذلیل کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح یہ لوگ تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، ابھی انتقام کی اور بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ منع تھا، ورنہ لے سکتے تھے، صحابہ بزدل نہیں تھے۔ جو 313 950 پہ غالب آ گئے، وہ وہاں پہ بھی ایک نبی میں 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، آپ چاہتے تو اٹھا کے ابو جہل کو یوں پھینک دیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم کفو عید، آپ نے ہاتھوں کو روک کے رکھو، ورنہ آپ نے رکانہ پہلوان نے خود چیلنج کیا کہ آپ مجھے ہرا دیں، میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ رکانہ کو آپ نے یوں اٹھا کے پھینک دیا، وہ حیرت زدہ رہ گیا، یعنی اس کو یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر اس نے کہا اچھا دوبارہ کریں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر جب آپ نے اس کو چت کر دیا اور ہرا دیا، پھر وہ رضی اللہ عنہ ہو گیا اور اس نے ایمان قبول کر، سچا آدمی تھا۔ ورنہ ایسے کتنوں نے کہا، ابو جہل نے بھی کہا اس میں کیا ہے تم بتا دو، تو وہاں پہ کیا کہہ رہا یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ، ایسا ماننے والوں نے مانا بھی۔ تو آپ کے اندر طاقت کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو کفر کتنا بزدل اور کتنا ظالم ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے کتنے صبر والے ہوتے ہیں، ہمارے پیارے کتنے صبر والے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے پیاروں کو کس صبر کے راستے سے گزارتے ہیں۔ صبر گزیدن دو سب صدیقی شدن، جو صبر کے راستے سے گزرتا ہے وہ صدیق بن جاتا ہے۔ آج بھی جو صبر کرے گا، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم اگر شرعی پردہ کر لیں گے لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، کوئی بائیکاٹ نہیں کرے گا، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں لوگ آپ کی نقل کرنے لگیں گے، واقعی تمہارا گھرانہ صحیح ہے۔ ورنہ جب ہو جاتا ہے حادثہ، خوب مستی مذاق ہوئی دیور بھابھی میں اور خوب ساتھ لوڈو کھیل رہے ہیں، ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے 3 مہینے کا قصہ ہے، 3 مہینے پہلے کا، بھابھی کے ساتھ خوب مذاق ہو رہا ہے اور بھابھی بھی ساتھ کھیل رہی ہیں اور سارے معاملات ہو رہے ہیں جو ایک نامحرم میں ہوتا ہے۔ جب نامحرم آمنے سامنے ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کیا ادھر دیکھتے ہو، جہاں 2 مرد عورت ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ لہذا یہی ہوا کہ شیطان جب غالب آیا، اس نے کچھ غلط حرکت کی، اس نے ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، بھابھی ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے بھائی کے امانت میں خیانت کرتے ہو۔ اس نے کہا پھر تم ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہے؟ میں تو یہی سمجھا۔ یہ بات، عورتیں اکثر اندر سے پاک ہوتی ہیں لیکن وہ ماحول معاشرے کی وجہ سے بے باک ہو جاتی ہیں، اندر سے ان کا باطن پاک ہوتا ہے، لیکن پاک ہونے کا مرد کا تو حال وہی تھا۔ لہذا پھر اس کی بدنامی بھی ہوئی، رسوائی ہوئی، اور اس کی بیوی بھی، جس نے یہ کیا دوسرے کی بیوی کا، اس کی بیوی بھی اگینسٹ ہو گئی، کہتی اب میں کبھی بھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، جو اپنی بھابھی پہ ایسا حرکت کر سکتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ بے پردگی کی وجہ سے ہوا۔ اب وہ کہتے ہیں، جو لوگ، یہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے، جو لوگ کہتے تھے نا تم لوگ بہت سختی کرتے ہو، ایسے پردہ ویسے پردہ، یہاں نہ بیٹھو وہاں نہ بیٹھو، اب کہتے ہیں تم لوگ صحیح کرتے ہو، کیونکہ یہ ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں۔ تو یہ بعضی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، ہر چیز سامنے نہیں آتی، جو سامنے آ جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے، کوئی اخبار میں آیا ہو ایسا ہو گیا۔ عام طور پہ چیزیں چھپ جاتی ہیں، لوگ چھپاتے بھی اس لیے ہیں تاکہ ان کی عزت نہ اچھلے اور ایسی بات نہ ہو، ورنہ یہ چیزیں بے پردگی کا نقصان یقیناً ہو کے رہے گا۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں، ان کے پتہ چلا کہ وہ بھی، ان کے شوہر جو ہے، عورت کا شوہر، لڑکی کا شوہر باہر ملک میں اور وہ رہ رہی ہے اپنے سسرال میں۔ بھئی جب شوہر باہر ملک میں اور بھائی ہیں تو سسرال میں رہنے کا تمہارا کیا تعلق ہے؟ میکے میں چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ محفوظ رہے۔ اب وہ دیور کے ساتھ جانا آنا، اور مارکیٹ بھی جانا آنا ہو رہا ہے دیور کے ساتھ، وہی بات ہے، براڈ مائنڈڈ۔ پھر ایسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم آزاد خیال ہیں، آوارہ نہیں ہیں۔ اب آزاد خیال اور آوارہ میں بھی فرق ہے۔ آوارہ بد چلن، یعنی منہ کالا کرنے والے، اور آزاد خیال ہر وقت ہونا چاہیے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر اس آزاد خیالی کا اگلا اسٹیج کیا ہے؟ وہی جسے کہتے ہیں اریانی فحاشی اور بدکاری ہے، اور کیا ہے؟
پھر یہی ہوا کہ آتے جاتے ذرا تعلق بڑھایا, اس نے کوئی تحفہ بھی دیا اور لین دین بھی ہوئی تحفے کی, پھر اس نے باورچی خانے میں آ کے نامناسب ہاتھ لگایا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں کھولیں, ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. یہ قصے سنانے کا مطلب یہ ہم عبرت حاصل کریں. اس نے جب پھر ایسا کیا, اس نے بھی اس کو تھپڑ مارا اور کہا تم کیا کر رہے ہو میرے ساتھ. پھر وہ شور مچانے لگا, ہاں اصل میں یہ گھر جانا چاہتی ہے نا, اس لیے یہ ایسا کر رہی ہے, مجھ پہ الزام لگا رہی ہے. اس نے قرآن اٹھاؤ, اس نے ناجائز اور جھوٹا قرآن بھی اٹھا لیا. ایک گناہ پر دوسرا گناہ کہ نہیں میں نے نہیں کیا, اور وہ لڑکی جو پاکیزہ کہہ رہی نہیں کیا ہے, میں قرآن اٹھا رہی ہوں کہ اس نے کیا ہے. اب دونوں نے قرآن اٹھایا. پھر بعد میں جب اس کی شادی ہو گئی, پھر اس نے کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی تھی, تو غلطی ہوئی تھی تسلیم کر لیتے, تم دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو. وجہ کیا ہے کہ بات وہی بے پردگی کی ہے. جب ایسا معاملہ ہو گیا اب پردہ کرنے لگے. پہلے جب کہا جاتا ہے تو پردہ نہیں ہوتا, پہلے نہیں ہوتا. یہیں پر ایک آدمی آتے تھے, ہمارے ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے گھر کے بیان میں وہ آدمی آتے تھے. بس یعنی شریعت اتنی زیادہ چہرے سے بھی ظاہر نہیں ہوتی تھی. گھر میں ان کے بھتیجے کا آنا جانا, سگا بھتیجا یعنی شوہر کا بھتیجا, اور بیوی کا کون ہوا, بیوی کے لیے نامحرم ہوا, چاچی ہے نا, چاچی اور ممانی سے پردہ ہے. لہذا وہ آتے جاتے رہے 14 سال 15 سال. ہمارے یہ تو بچہ ہے 14 سال کا بچہ ہوتا ہے. 14 سال میں اکثر کراچی کے بچے بالغ ہو جاتے. 15 سال میں شریعت اس کو کہتی ہے 15 سال قمری اعتبار سے, چاند کے اعتبار سے وہ بالغ ہو جاتا ہے. لہذا اس پر حکم بالغ کا لگتا ہے. جب وہ بالغ ہو جائے 14.5 سال میں انگریزی اعتبار سے, شمسی اعتبار سے 15 سال پورے ہو جاتے. اب اس کو کہنا ابھی بھی کہہ رہے ہیں بچہ ہے. بچہ کہاں رہا, یہ تو بڑا ہے. 10 سال سے پردہ ہونا چاہیے. 14 سال 15 سال جا رہا ہے, چاچی سے پینگیں بڑھ رہی ہیں اور جو ہے باتیں ہو رہی ہیں. بھائی چلو ابھی تو کچھ اتنی زیادہ نہیں, آہستہ آہستہ جب 19-20 سال کا ہو گیا تو چاچی کے ساتھ سیٹنگ کر کے, وہ چاچی جس کے 5 بچے کھیلنے کودنے کے قابل, 5 بچے میں زیادہ سے کم 10 سال کے تو بچہ ہوگا ایک, اور 5 بچوں والی چاچی 20 سال کے جو ہے نامحرم کے ساتھ گھر چھوڑ کے چلی گئی. انہوں نے خود آ کے مجھے بتایا, تیسرا کوئی راوی نہیں. پھر خود کہنے لگے میری بیوی ایسی نہیں تھی, وہ تو گھریلو عورت تھی, وہ منچلی نہیں تھی. ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا ایسا یوں ہوا کہ آپ نے پردے کی دیوار کو ڈھا دیا. جب شریعت کا حکم توڑا جائے گا تو پھر وہاں پہ فتنہ پیدا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا, یہ مولوی لوگ بہت حساس ہوتے ہیں. حساس ہی ہونا چاہیے, ایماندار کو حساس ہونا چاہیے. میں اس موقع پہ کہتا ہوں, ہم جاتے ہیں تالا لگاتے ہیں, یہ سامنے والے جاتے ہیں تالا لگاتے ہیں. ابھی ہمارے پڑوسی ہیں کہ آپ شک کرتے ہیں, آپ تالا لگاتے ہیں. ہم لوگ تو ہیں سامنے, آپ کیوں تالا شک نہیں کرتے, احتیاط کرتے ہیں. شک اور احتیاط میں فرق. ہم کسی پڑوسی پہ شک نہیں, فلیٹ والا بھی جاتا ہے تالا لگاتا ہے, گھر والا بھی جاتا ہے, تو پڑوسی گئے آپ کو بہت شک ہے, ہم کوئی نہیں, کوئی اور آ جائے گا ڈاکو چور. تو اسی لیے شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے. شک کرنا جائز نہیں ہے, احتیاط کرنا واجب ہے. شک کرنا جائز نہیں کہ میرا بھائی ایسا ہے ویسا, نہیں, احتیاط کر. اس میں کوئی ہو سکتا ہے کبھی آمنا سامنا ہونا اور ہے, اور ساتھ کھانا پینا اور ہنسی مذاق کرنے سے یہ فتنے برپا ہوتے ہیں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ صرف ایسی ہی باتیں نہیں ہیں, بلکہ جب یہ چیزیں تجربات میں آتی ہیں پھر آدمی بعد میں پریشان ہوتا ہے, اور بعد میں پریشان ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا. الحمدللہ ایسے 1-2-4 قصے نہیں ہیں تو آدمی بیان کرتا رہے تو پورا بیان اسی پہ گزر جائے, لیکن اس لیے سنا دیتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں. ہم جس کو ہلکا سمجھتے ہیں نا, یہ اتنا ہلکی بات نہیں ہے. جب بات انتہا کو پہنچتی ہے تب سامنے آتی, ورنہ ہلکے پھلکے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے مذاق کر رہا ہے. کہتے ہیں بھابھی سے تو مذاق کا ہی رشتہ ہوتا ہے. ہمارے فیروز محمد صاحب کہتے بھابھی سے کہتے بھابھی آپ بہت دبلی ہوئی جا رہی. اماں سے نہیں کہتے, خالہ سے نہیں کہتے, جہاں نامحرم کا رشتہ وہاں کہتے ہیں بھابھی آپ دبلی ہو رہے. اماں کی صحت کا خیال کرو, بہن کی صحت کا خیال کرو. بھابھی کو اس سے ہی تمہیں یہ کہ بھابھی دبلی ہو رہی ہیں اور بھابھی کے ساتھ کھانا ضروری ہے. ہمارے شیخ مرشد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو بیان کے دوران فرمایا جماعت سے نماز پڑھنا ہے سنت موقدہ واجب کے درجے میں, اور لیکن سنت جماعت سے کھانا کہاں ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو مرد سارے بھائی ایک طرف کھا لیں, 6-7 بھائی. بعض خاندانوں میں فیروز بھائی کے 8 بھائی ہیں, یہ لوگ بھائی الگ کھاتے ہیں اور سب کی بیویاں الگ کھاتی ہیں. یا تو سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کھائیں. نہیں, ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس کو پسند نہیں کیا جاتا. وہ الگ بیٹھیں, وہ الگ بیٹھنا, بھائی مرد الگ بیٹھیں, سارے بھائی مل کے بیٹھیں اور ساری عورتیں مل کے بیٹھیں. جب ان سب چیزوں میں رکھنا ہوتا ہے تو پھر جب دیوار ٹوٹتی ہے تو پھر یہ ملمت فرماتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پردے میں بھی زردہ پکتا ہے. فرمایا پردے میں زردہ نہیں پک سکتا, جب تک پردہ نہیں ہٹے گا زردہ نہیں پکے گا. یعنی کوئی بے اصولی کی بات
نہیں ہو سکتی. سمجھنا چاہیے, نہیں سمجھ میں آتا اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے. عقل مند وہ ہے جو دوسرے کے حالات سے عبرت حاصل کرے, خود گزرنے کے بعد پھر کیا فائدہ ہو, دوسرے کے حالات سے عبرت حاصل کرے. جیسے میں نے سنایا, ہمارے والا سناتے تھے کہ کسی کو پکڑ لیا قاضی نے رنگے ہاتھوں فجر سے پہلے, وہ شراب کی بوتل, نامحرم عورت موجود, عیاش آدمی تھا. اس قاضی اس زمانے میں قاضی کا تھا, آج تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اس نے پکڑ لیا, کہا کہ میں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, اب تمہیں سزا دوں گا. اس نے جو ہے حضرت فرماتے تو اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھ ملا اور پوچھا کہ آج سورج کدھر سے نکلا ہے, آج سورج کدھر سے نکلا ہے. تو اس نے کہا کدھر سے نکلا ہے, مشرق سے نکلا. کہا میں نے سنا ہے کہ جب تک سورج مشرق سے نکلے گا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے رہیں گے. میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. قاضی صاحب مجھے معاف کر دیجئے, میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے گناہ نہیں کروں گا آپ نے کہا ہے, لیکن میں تمہیں سزا دے کے دوسروں کو عبرت دوں گا. تم آئندہ توبہ کر رہے ہو نا, آج تم نے کیا میں نے پکڑ لیا. تو اس نے کیا کہا, بڑا چنٹ اور چالاک تھا, کہ قاضی صاحب اسی رات میں اوروں نے بھی گناہ کیا ہوگا, آپ دوسروں کو سزا دے کے مجھے عبرت دے دیجئے, بجائے اس کے کہ مجھے سزا دے کے دوسروں کو عبرت دیں, آپ کسی اور کو سزا دے دیجئے, میں عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے, جیسے ہم شام کے حالات سے سبق حاصل کریں, فلسطین کے حالات سے سبق حاصل کریں. ہم غلامی میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں, قرضوں میں ڈوبتے سبق حاصل نہیں کرتے. ہم نہیں ہمارے ساتھ بہت مخلص ہے, بہت دوستانہ تعلقات ہیں, اس کو دوست کہتے ہیں, دوست اس کو کہتے ہیں. غلامانہ بھی نہیں کہا جائے گا, محکومانہ غلامانہ تعلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى, کل میں نے خزائن قرآن سے سنایا حضرت والا کی شرح میں, ان کے ساتھ دوستی مت کرو, دل کا تعلق مت رکھو. کاروبار پھر بھی جائز ہے, آج لوگ کاروبار کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, ان کے طریقوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہے. ان کے طریقوں کا بائیکاٹ یہ ہے, تم داڑھی منڈاتے ہو ہم داڑھی رکھیں گے, تم آقا کی بے حرمتی کرتے ہو, گستاخی کرتے ہو قرآن کی, ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے, پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے. اگر سارے مسلمان اس طرح جاگ جائیں, اور حقیقی بائیکاٹ اسی کو کہتے ہیں, تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ تو اسی لیے ہم پہ جو ہے ہمیں اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ پتہ ہے یہ سو رہے ہیں, ان کو یہ جگاتے رہتے ہیں, ایسی ڈوز دے کے جگاتے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ ابھی کتنی حرارت باقی ہے. الحمدللہ دیکھیے چند لوگوں نے جب ہمت کی, آج ساری امت اس کے لیے جاگ گئی ہے. ابھی خبر آئی ہے فلانے علاقے میں وہ ان کو بالکل بند ہے, کوئی یہودی پروڈکٹ, کوئی غیروں کی پروڈکٹ نہیں جا سکتی, اور صرف مسلمانوں کی چلے گی. وہ کلا کہ باہر نے اس کو منظور کیا, لہذا الحمدللہ مسلمان کر رہے ہیں. لیکن صرف پروڈکٹ سے نہیں ہوگا, ان کے طریقوں کا بھی بائیکاٹ کرنا پڑے گا. ہم نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں گے, سر کو ڈھکیں گے, داڑھی کو بڑھائیں گے, پائچے کو اوپر رکھیں گے, گھروں سے تصویروں کو اور ٹی وی اور گندی چیزوں کو نکالیں گے. آج ہر جگہ تصویر, بائیکاٹ تو ہے. ابھی ایک تفریحی مقام پہ جانا, پانڈا ہر جگہ رکھو, پانڈا وہ بت کی طرح بنایا ہوا, کتنا بڑا گناہ ہے, چھوٹا ہے. یہ جتنے اختلافات ہیں تصویر کے بارے میں, یہ سب ڈیجیٹل کے اندر ہیں, موبائل کے اندر. پوسٹر لگانا بھی ناجائز, سب متفق ہیں اس پر. اور بت بنانے پر چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں, امام مالک سمیت, کہ جس کا سایہ ہو یہ حرام ہے. یہ کام برسر بازار ہو رہا ہے. غبارہ بیچنے والا بھی بت بنا کے بیچ رہا ہے, غبارہ بیچنے والا اس پہ چہرہ بنا رہا ہے. بچے کی گاڑی لینے جائیں آپ, یا بچے کو جھولا جھلانے جائیں, اس پر بھی چہرہ بنا ہوا ہے. ایسی جگہ نہ لے کے جائیں, اس کو بہلائیں, اس کو کسی ایسی گاڑی میں بٹھائیں جس میں تصویریں نہیں بنی ہوئی ہیں, ورنہ گاہے جھولا اوپر سامنے کوئی منہ بنا ہوا بندر کا, ہاتھی کا. یہ سب یہ کیا ہے؟ پہلے مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں, اس کی ضرورت ہے, یہ اچھا لگتا ہے, اس سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے. یہ مسلمان دیکھ رہا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کے رہتے ہوئے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو سکتی. اس تصویر اور بت کے رہتے ہوئے, یہ بت ہیں چلتے پھرتے بت. ہم یہ تو چلو ہم کہیں گے اس کے ہٹانے پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم گھر میں لا کے وہی دے دیتے ہیں بچوں کو. وہ گڑیا گڈا جس کے چہرہ بناؤ وہ بھی اسی میں ہے. وہ ہاتھی گھوڑا بھالو بچوں کو دیتے ہیں. ٹرین لا کے دیں, گاڑی لا کے دیں جس میں تصویر نہ ہو, ایسے کھلونے لا کے دیں. کپڑا وہ خریدیں, مجھے معلوم ہے میں بھی گیا ہوں کپڑے خریدنے, نہیں بھئی یہ تصویر والا, بھئی ہمیں بغیر تصویر والا دکھاؤ. ایسے ملا اور مولوی زندہ ہیں جو بغیر تصویر والا پہنتے ہیں. پھر وہ کہے گا ایسے لوگ بھی آتے ہیں, اور الحمدللہ ملتا ہے. بالفرض نہیں ملے ہم اس کو سلوائیں گے, لیکن اپنے بچے کو ہم شیطان کی گود میں نہیں دیں گے. ورنہ بچہ جب وہ اس طرح کا پہن رہا ہے کپڑا, پھر کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے, روتا بہت
بہت ہے، تنگ بہت کرتا ہے، بیمار بہت رہتا ہے، تو جہاں پہ اللہ کے فرشتے نہیں آئیں گے، شیطان آئے گا، وہاں کون سی رحمت برسے گی؟ یہ تو ہم خود اس کو حوالے کر رہے ہیں. لہذا یہ سب چیزیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف کو ہے. تو ہمیں ان حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے. حالات کو دیکھ کے مسلمانوں میں آ رہا ہے. اب دیکھو بعضوں کو سنا ہے کہ وہ ٹی ٹی لے کے پھر رہے ہیں کراچی کے حالات کی وجہ سے. لائسنس والا ٹی ٹی لے کے انہوں نے سامنے رکھا، بتانے والے نے بتایا، سامنے رکھا اے ٹی ایم کے سامنے اور رکھا اور لوڈ بھی کیا، کسی کو آنا ہے تو آ جائے. حالات کا تقاضا ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ تو اسی طرح جب عالمی حالات کا تقاضا کیا ہے کہ مسلمان تیار رہے اور مسلمان پکا مسلمان بنے، تاکہ کل کو یہ کفار جو ہیں ہمیں اس طرح نہ مٹا سکیں جیسے 6.5 لاکھ لوگ شام میں قتل ہو چکے ہیں مسلمانوں میں، اور سارے مسلمان ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا. ابھی کوئی ایک جگہ کوئی ظلم ہو جائے، کسی مدرسے میں کوئی پٹائی ہو جائے تو فوراً میڈیا اس کو چیخنے لگتا ہے. جہاں 6.5 لاکھ قتل ہو چکے ہیں وہ کچھ بولنے والا نہیں ہے. جہاں 35 سے 40 ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں وہاں کوئی اس میں بھی وہی لوگ ہیں. یہ شیب ابی طالب کو آپ پڑھیں، یہ کافر اس زمانے کا ظالم ہے. لکھا ہے اس میں 3 سال قید میں رہے. بنو ہاشم کی وہ زمین تھی، نبی علیہ السلام کو حضرت خواجہ ابو طالب نے کہہ دیا کہ تو آپ یہاں سے نکل جائیں ورنہ یہ لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں. آپ اس میں جا کے محصور ہو گئے. ایسا کھانا پینا وہاں نہیں ملتا تھا. آپ کیا کر رہے تھے؟ وہی بات ہے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے. یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. وہاں جا کے اتنے لالے پڑے. آدمی جب جاتا ہے کہیں تو راشن لے کے ہی جاتا ہے. کھانا پینا راشن لے کے گئے، کب تک چلتا؟ 3 سال چلے گا؟ 2-4 ہفتوں میں ختم ہو گیا. بھوک آنے لگی، پتے چبا رہے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں وہ بھی اس میں تھے. وہ قریشی نہیں تھے لیکن وہ بھی اس میں تھے. کہتے ہیں میں ایک جگہ میں بھوک کی حالت میں تھا، مجھے پیشاب کا تقاضا تھا، میں نے پیشاب کیا تو آواز سے پتا چلا کہ یہاں پہ کوئی چمڑا وغیرہ ہے، تو اس کو میں نے نکالا، پھر اس کو دھویا، پھر اس کو جلایا، پھر اس کو میں نے اس پانی کو پی لیا. 3 دن میں نے ایسا گزارا. یہ ایک صحابی کا حال ہے. شیب ابی طالب میں آپ علیہ السلام نے 3 سال گزارے. اسی میں کمزور ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اسی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی سن 8 ہجری میں پھر انتقال ہو گیا. لہذا یہ اتنا ظلم. اور یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کی آواز قریش تک پہنچتی تھی رونے کی، لیکن وہ کھانے کی چیز جانے نہیں دیتے تھے. آج فلسطین کو دیکھیے اور کل کے شیب ابی طالب کو دیکھیے، دونوں ایک ہی جیسا ہی کھانا نہیں جانے دے رہے. بڑی مشکل سے جاتا ہے. اور وہاں پہ بھی یہی ہو رہا، بچوں کے رونے کی آواز جو خود ان کے علاقے کے ہیں اور بچے ہیں، بچوں پہ تو ایک انتہائی ظالم بھی ترس کھاتا ہے، لیکن بچوں کے رونے کی آواز ان تک آ رہی تھی اور وہ غذا جانے نہیں دے رہے تھے. آج بھی ایسے ہی ظلم کا سامنا مسلمانوں کو ہے. کس وجہ سے ہے؟ کہ بات وہی ہے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اس کو پورا کر لو ورنہ یہ رہ جاتا ہے. تو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ قال عیسی ابن مریم اللہم رب. اب انہوں نے دعا کی. جب انہوں نے کہا دعا کی درخواست کی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، یا اللہ ہم پر ایک دسترخوان نازل فرمائیے کھانوں سے بھرا، من السماء تکونو، تاکہ ہم بنا لیں لنا ہمارے لیے ہو جائے عید لاولنا وآخرنا، ہمارے اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی بعد کے لوگوں کے لیے بھی عید کا سما ہو جائے، خوشی منائیں ہم. آیتم من، اور وہ آپ کی طرف سے نشانی ہو جائے لوگوں کے لیے کہ اللہ ایسا سچا ہے کہ ہم نے فرمائش کی، دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانا نازل فرما دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں ورزقنا، اور ہمیں رزق دیجئے، ورزقنا ہمیں رزق دیجئے، وانتا خیر الرازقین، کیونکہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال اللہ انی منزلھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نازل کر رہا ہوں، میں نازل کرتا ہوں، کروں گا علیکم تم پر یہ چیز نازل کروں گا جو تم نے مانگی ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لینا فمن یکفر بعد منکم، جو اس کے بعد بھی پھر کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، حکم عدولی کرے گا، تو یہ سمجھ لینا بعد من فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا. یہ بھی یاد رکھ.
جب کوئی فرمائش کرتا ہے اور اس کی فرمائش پوری کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر وہ اس کے بعد جو معجزہ مانگ لیا امت نے، صالح علیہ السلام کی امت نے مانگ لیا، آپ اس میں سے اونٹنی ظاہر کر دیجئے، پہاڑ ہے سامنے، پہاڑ ہے، اس میں سے آپ کا معجزہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی اللہ کے مقرب ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کا اللہ قادر مطلق ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں یہ پہاڑ ہے سامنے، اس سے اونٹنی نکل کے آئے، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابھن ہو، آنے کے بعد ہی فوراً بچہ جنے۔ صالح علیہ السلام خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ میری قوم مانگ رہی ہے، آپ یہ ظاہر کر دیجئے۔ تھوڑی دیر میں پہاڑ میں لرزش ہوئی اور ایک اونٹنی اتنے بڑے قد کی نکلی جو سارے گاؤں کا پانی پی جائے۔ ناقۃ اللہ کی اونٹنی تھی بھائی، وہ اللہ کی نشانی تھی وہ، اور اس نے پھر بچہ جنا۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا جو عام طور پہ مشہور فعقروہا، انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، اور اس کے اونٹنی کے پیر، کیونکہ وہ ہوا یہ کہ ایک دن میں وہ سارے اتنا پانی پیتی تھی، سارے گاؤں والوں کا پانی پی جاتی، ناقۃ اللہ بہت بڑی تھی اونٹنی، سارے گاؤں والے کا پانی پی جاتی تھی، لیکن دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ دوسرے دن سب کو دودھ ہو جاتا تھا، سب کے لیے، گاؤں جتنا تھا سب کے لیے دودھ کافی ہو، اتنا دودھ دیتی تھی۔ لیکن کچھ اوباش لوگوں نے جو نہیں مانے، انہوں نے کیا کیا، اور ان کو بھی تیار کیا، اور لوگوں نے جو تیار کرتے ہیں ذرا تم کرو، تمہاری شادی ہم ان خوبصورت عورتوں سے کرا دیں گے۔ دو آدمیوں کو تیار کیا، وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جب کھڑا ہوا ان میں سے ایک شقی اور بدبخت، اشقا بہت زیادہ بد، اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا، اللہ کے رسول نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی روٹنی ہے، اس کو پانی پلاؤ، اس کو برے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے جھٹلایا، پہلے معجزہ مانگا پھر جھٹلایا، فکذبوہ، انہوں نے جھٹلا، فعقروہا، اس کے پیر کاٹ دیے، پیر کاٹے وہ گر گئی، پھر مار کے اس کو تیر ویر مار کے مار دیا، آسان نہیں تھا مارنا، انہوں نے بہت پلاننگ سے کام کیا، لہذا جب وہ مر گئے اب صالح علیہ السلام نے کہا اب تم پر عذاب نازل ہوگا، یاد رکھنا۔ اب وہ صالح علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں، کہاں گئے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے معافی مانگتے اب ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فعقروہا فدمدم علیہم، پھر ہمارا دمدمہ عذاب نازل ہو، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان کا اللہ کا عذاب نازل ہوا، رب بذنبہم، بلا وجہ نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر دیا۔ وہ کوئی جتنے چودھری تھے جو جن سے شادی کرائی جا رہی تھی، جن کی شادی سب مرے پڑے تھے، کہاں گئے اللہ کی نافرمانی کرنے والے، علی عروشہا، ان کا آپ یقول، دیکھیں کیا ایسا تھا کہ وہ ان کے گھر گرے ہوئے تھے، چھت اوپر گری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب تباہی بربادی لاتے ہیں تو اس طرح کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، اور دیکھو اگر دنیا والے کہیں دوسری جگہ کوئی عوام کے خلاف کام کرتے ہیں، کوئی تو تیسری جگہ فوج تیار رکھتے ہیں، ٹینشن نہ ہو جائے، لوگ احتجاج نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، فلا یخاف عقباہا، ہمیں انجام کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہمارا کیا وال بھی کیا کرے، کوئی ہمارا کیا نقصان پہنچائے گا۔ لہذا یہی ہوا، انہوں نے فرمائش کی اور پھر مائدہ نازل ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مائدہ نازل ہوا اور پھر کہا گیا دیکھو اس کو کھا کے ختم کر دینا، اس کو بچا کے مت رکھنا، اس کو غریبوں کو دینا، کچھ اس میں کنڈیشن تھی، اس طرح کھانا۔ انہوں نے اس کی بے اصولی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فلما عتوا عما نہوا، جب وہ ہمارے کہنے کو انہوں نے نہیں مانا، فقلنا کونوا، ہم نے ان کو کہا قلنا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل۔ وہ بعض ان میں سے 300 سے زیادہ افراد بندر بنا دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام، لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام لے کے بلاتے تھے اور وہ روتے تھے اسی شکل میں،
بندر بننے کے بعد اسی شکل میں وہ روتے تھے. کیا بات ہے, انہوں نے ایک چیز مانگی اور پھر اس کی قدر نہیں کی, ناقدری کی نعمت کی. اب یہاں بیان کرنا یہ مقصد ہے, ایک بڑے عالم نے اس کو بیان کیا, ہم نے پاکستان بنے گا اور بن کے رہے گا پاکستان, بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے والد صاحب بھی تحریک میں شامل تھے, ہمارے اکابر بھی تحریک میں شامل تھے. ایک جوش تھا, ولولہ تھا, الگ ملک بنائیں گے اور اسلامی نظام نافذ کریں گے اور سودی نظام نہیں ہوگا. یہ سب کیا ہوا؟ پھر ہم نے ناشکری کی. اسی کی آج وبا ہے کہ ہر جگہ آدمی پریشان ہے. لے لیا, اللہ تعالیٰ نے ملک دے دیا, ہم نے مانگا, ہمارے اکابر نے قربانی دی اور ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوالے بھی کر دیا. پھر کیا ہوا؟ کس کے کیا ہوا؟ آج کہاں چلے گئے؟ آج یہاں پہ سودی نظام ہے, کوئی دینی جو ایسی چیز نہیں ہے, وہی ہر جگہ تصویریں ہیں. ہر الٹا کام جو ہے, ہر الٹا کام روا ہے اور سیدھا کام مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ناشکری کی. اب ہر آدمی پریشان ہے, گزارا نہیں ہو رہا ہے, پریشانی ہے, ٹینشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایک تو سب بنے ہوئے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے, اللہ سے رجوع نہیں کریں گے. یہ بھی ہماری طرف سے غلطی ہے. ہم فوراً بلیم دیتے ہیں حکمرانوں کو, ہاں یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ایسا یہاں تک پہنچایا ہے. ان کو کون لایا ہے؟ ان کو بھی ہم لائے ہیں. جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے, اچھائی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, تم پر تمہارے برگزیدہ لوگ امام کعبہ دعا کریں گے, ادھر شیخ سدیس دعا کر رہے ہیں, ادھر اللہ والے دعا کر رہے ہیں, تمہارے برگزیدہ لوگ دعا کریں گے, تمہاری دعا قبول نہیں. آج ہم کر رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, تم پر ایسے اشرار کو مسلط کر دیا جائے گا, شریر لوگ تم پر حکمرانی کریں گے, پھر تمہارے حق غصب کریں گے, ہر مہینے بجلی کا بل بڑھے گا. اور یہ پریشانی ہماری اپنی خریدی ہوئی ہے. اگر جس طرح عید کی نماز میں وہاں تک لوگ آتے ہیں, سب فجر کی نماز میں آ جائیں اور سب اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. زمین بھی وہی ہے, آسمان بھی وہی ہے, رحمان بھی وہی ہے. بدلا ہے تو صرف انسان بدلا ہے. اگر آج بھی انسان ہم سب سچی توبہ کر لیں اور کل سے فجر کی نماز کا ارادہ کر لیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. رمضان میں 5:15 بجے ہو رہی تھی, اب 5:40 پہ 25 منٹ لیٹ ہے, لیکن ابھی 2 صف بھی مکمل نہیں ہو رہی ہے. اور رمضان میں وہاں تک امام کو جگہ نہیں ملتی آنے کی, امام کو جگہ نہیں ملتی. رمضان میں فرض اور عید کے بعد مستحب. یہ بتائیے یہ کون سا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ, یہ جب ہماری مسجد آباد ہوگی, ہمارے گھر آباد ہوں گے, سکون ہوگا, چین ہوگا, اطمینان ہوگا, حکمران بھی اللہ تعالیٰ پھر ایسے عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, سچی توبہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اس ملک کو قابل رشک بنانے کی توفیق عطا فرمائے.